اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس صورتوں کا خلاصہ پیش کریں گے وہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ معراج کے موقع پر جو اسراء اور معراج کا جو سفر تھا اس کے موقع پر ہجرت سے تقریباً 1 سال قبل یہ سورہ بنی اسرائیل نازل ہوئی ہے۔ اس سورہ کی جو شروعات ہے وہ اللہ تعالیٰ نے معراج کے واقعے سے ہی کی ہے۔ اس میں فرمایا گیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مکہ سے مسجد اقصیٰ کا سفر طے کیا جس کو ہم اسراء کہتے ہیں، اور پھر مسجد اقصیٰ سے اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کا باقاعدہ مشاہدہ کرایا جس کو ہم معراج کہتے ہیں۔ اسی سفر کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے، لیکن یہاں پر صرف مسجد حرام سے لے کر دور کی اس مسجد یعنی مسجد اقصیٰ تک کے سفر کا ذکر کیا ہے، اور مسجد اقصیٰ کے جو اطراف ہے جو علاقہ ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ایک ایسا علاقہ ہے جس کو ہم نے جو ہے بہت ہی بابرکت دیا ہے۔ احادیث کے اندر اور خود قرآن مجید کے اندر اس علاقے کی فضیلتیں موجود ہیں جس کی طرف اس آیت کے اندر اشارہ کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو ہے مختلف موقع سے اس سورہ کے اندر خطاب کیا ہے۔ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ یہ سورہ مکی ہے اور مکہ کا وہ پیریڈ کے ابھی ہجرت جو ہے ہونے والی ہے، تقریباً 12 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے گزر چکے ہیں۔ اس موقع سے یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب مدینہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، یہ دعوت جائے گی تو بنی اسرائیل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ پیش آئے گا۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے بارے میں اس سورہ کے اندر جو ہے بتایا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کی ہلاکت اور تباہی، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت ہی فرما بردار قوم تھی، لیکن پھر یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں جو ہے انہوں نے اپنی زندگی گزارنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت اور مسکنت طاری کر دی۔ تو اسی بنی اسرائیل کی ہلاکت اور تباہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبہ کر دیا تھا کہ ہم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے، تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے 2 مرتبہ ان کو جو ہے بہت ہی ان پر جو ہے عذاب نازل کیا، اور 2 موقع کا عذاب ایسا ہے جس کو تاریخ میں بھی جو ہے یاد کیا جاتا ہے۔ ایک جو ہے آشوریوں اور اہل بابل کے ذریعے 1587 قبل مسیح میں، اور ایک جو ہے 70 عیسوی میں ٹائٹس نے جب یروشلم کو بالکل فتح کیا اس موقع سے۔ یہ 2 موقع ہیں جو بنی اسرائیل کو جو ہے ہلاک کیا گیا اور بنی اسرائیل کو جو ہے عذاب کے اندر مبتلا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کو پھر جو ہے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ 2 دفعہ ایسا ہوا کہ تم ہلاک اور برباد ہو گئے۔ اب بنی اسرائیل کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ عسیٰ ربکم ان یرحمکم وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا۔ ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، یعنی 2 دفعہ ٹھیک ہے آپ ہلاک ہوئے، برباد ہوئے، آپ پر جو ہے عذاب آیا، لیکن آخری تنبیہ کے طور پر بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ اب ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے
لیکن اگر تم نے پھر اپنی سابق روش کا اعادہ کیا، پھر وہی ڈٹائی برتی جو تم نے اس سے پہلے کی تاریخ میں برتی تھی، تو پھر ہم اپنی سزا کا اعادہ کریں گے، یعنی پھر تم کو پھر یہاں سے نکال دیں گے۔ اور تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے اس تنبیہ کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور پھر انہوں نے وہی نافرمانی کی، وہی کافرانہ روش انہوں نے اختیار کی، اور پھر چنانچہ ان کو مدینے سے بھی نکلنا پڑا۔ قرآن مجید میں اگر ہم دیکھیں تو چیزوں کو بہت ہی واضح انداز میں جو ہے بیان کیا جاتا ہے، یعنی قرآن مجید میں 2 اور 2 4 ہوتے ہیں۔ اس انداز سے قرآن مجید کا ایک طریقہ ہے، بتانے کا اسلوب ہے۔ تو قرآن مجید نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، جو لوگ اسے مان کر کام کرنے لگے انہیں بشارت دیتا ہے، ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور جو لوگ آخرت کو نہ مانیں انہیں یہ خبر دیتا ہے عذاب علیم کی۔ قرآن مجید میں واضح طور سے اس بات کو سمجھایا گیا ہے کہ جو لوگ اس کتاب کو مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے اجر ہے، اور جو لوگ اس سے انکار کرتے ہیں یا جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ہیں ان کے لیے جو ہے عذاب علیم ہے۔ اسی بات کو قرآن مجید نے آگے اسی سورہ کے اندر جو ہے بیان کیا ہے، من اہتدی فانما یہتدی لنفسی ومن ضل فانما یضل علیہا۔ جو کوئی راہ راست اختیار کرے اس کی راست روی اس کے اپنے لیے مفید ہے، اور جو گمراہ اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے۔ بالکل ایک دم واضح انداز سے قرآن مجید اس بات کو جو ہے بیان کرتا ہے۔ ایک بات اور قرآن مجید کے میں جو ہم کو ملتی ہے اور اس سورہ کے اندر بھی جو ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر عذاب جو بھیجتا ہے اس کا کوئی ایک طریقہ، ایک خاص طریقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس طریقے کو بدلتا نہیں ہے، جس کو ہم سنت اللہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ بات ملے گی کہ اللہ تعالیٰ اپنے سنت کو، اپنے طریقے کو نہیں بدلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو عذاب بھیجنے کا جو طریقہ ہے اس کے 2 بنیادی نقطے یہاں پر اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیے کہ کیسے ہم عذاب جو بھیجتے ہیں۔ تو ایک جو نقطہ ہے اس میں فرمایا وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم پر عذاب کو نہیں بھیجتا ہے جب تک کہ ایک پیغام پہنچانے والا، ایک رسول، ایک نبی اس قوم کے اندر نہ بھیج دے، اور وہ بالکل حق اور باطل کو بالکل سمجھا نہ دے، تب تک اللہ تعالیٰ عذاب کو نہیں بھیجتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اسی میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے خوشحال لوگوں کو، جن کے پاس پیسے کی فراوانی ہوتی ہے، ان کو جو ہے نافرمانی کی طرف اللہ تعالیٰ موڑ دیتا ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو پھر جو ہے اس بستی پر عذاب آتا ہے۔ تو یہ 2 طریقے قرآن مجید نے ذکر کیے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ آگے کچھ بنیادی اصول ہیں جو پیش کیے جا رہے ہیں کہ وہ اصول ایسے ہیں جن پر اسلامی زندگی کی عمارت قائم ہوتی ہے۔ ان اصولوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلامی سماج، اسلامی ریاست کی بنیاد کن فکری، اخلاقی، تمدنی، معاشی اور قانونی جو ہے اصولوں پر رکھی گئی ہے۔ آگے کچھ اصول ایسے بیان کیے گئے ہیں جو بالکل اسلامی جو سماج، سوسائٹی ہے اس کی بنیاد ہوتے ہیں۔ وہ کیا کیا ہیں؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اللہ تعالیٰ کی۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، رشتہ داروں کو اس کا حق دو، مسکین اور مسافر کو اس کا حق، فضول خرچی نہ کرو، اور اگر تمہاری حیثیت کسی کو دینے کی نہیں ہے تو نرم لہجے سے ان کو جو ہے جواب دے دو، نہ تو اپنے ہاتھ گردن سے باندھے رکھو اور نہ بالکل اسے کھلا چھوڑ دو۔ فضول خرچ بھی نہیں ہونا چاہیے اور بالکل کنجوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے یا افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو کہ وہ بہت برا فعل ہے اور برا راستہ ہے۔ پھر 9واں جو اصول بیان کیا گیا ہے وہ ہے قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو، جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، یعنی کسی انسان کو قتل نہیں کرنا ہے الا بالحق، سوائے حق کے۔
عام طور سے ہمارے یہاں جو ہے ایسی آیتوں کے جو ہے غلط جو ہے ترجمے پیش کیے جاتے ہیں. مثلا ایک جگہ قرآن مجید میں بہت مشہور آیت ہے جس کو ہم لوگ پڑھتے ہیں, من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا, کہ جس نے کسی ایک انسان کو قصاص کے اور زمین میں فساد پھیلانے کے علاوہ کسی اور وجہ سے قتل کیا تو اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا. لیکن ہم اس کا ترجمہ اکثر ہم نے یہ سنا ہے, 90% لوگ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ جس نے کسی ایک فرد کو قتل کر دیا اس نے گویا کہ انسانیت کو قتل کر دیا. لیکن جو قصاص ہے اور جو فساد فی الارض کی جو استثناء ہے اس کو ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں. یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو کے الفاظ ہیں جسے اللہ نے حرام کیا, لیکن الا بالحق, سوائے یہ اس کے کہ حق کے مطلب کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں انسان کو جو ہے قتل کیا جا سکتا ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے 5 موقع بیان کیے گئے ہیں کہ 5 صورتیں ہیں جس میں انسان کو جو ہے قتل کرنا جائز ہے. قتل بالحق کی 5 صورتیں ہیں. ایک یہ کہ قصاص ہے, کسی کا معاملہ ہے, کسی کو اس نے قتل کر دیا ہے. دوسرے جو لوگ دین کے راستے میں رکاوٹیں بنتے ہیں. تیسرے جو اسلامی جو نظام ہے, اسلامی جو سوسائٹی ہے, اسلامی جو حکومت ہے اس کو الٹنے کی صحیح کرتے ہیں. چوتھے جو شادی شدہ مرد اور عورت اگر وہ زنا کا ارتکاب کر لیں تو اس میں قتل ہے. اور 5ویں اگر کوئی مرتد ہو جاتا ہے ارتداد کی سزا کے طور پر قتل. یہ 5 موقع ہیں جو حق کے ہیں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے ہیں. تو یہ بات ہم کو سمجھنی چاہیے کہ قتل بے شک جو ہے حرام کام ہے, لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک شرط لگا دی, الا بالحق, سوائے حق کے. تو یہ بھی ایک اسلامی سماج کا, سوسائٹی کا اصول ہے. مال یتیم کے پاس نہ پھٹکو, عہد کی پابندی کرو, بے شک عہد کے بارے میں تم کو جو ہے جواب دہی کرنی ہے. پیمانے سے دو تو پورا کر کے دو. کسی ایسے چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو. زمین میں اکڑ کر نہ چلو, تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. یہ وہ چیزیں تھی جو اصول کے طور پر قرآن مجید نے بیان کیے, کہ یہ تقریباً 14 اصول تھے جو قرآن مجید نے یہاں پر بیان کیے گئے. ایک اور بات جو قرآن مجید بار بار جس چیز کو دہراتا ہے وہ یہ کہ ہم نے اس قرآن مجید میں لوگوں کو مختلف طریقے سے سمجھا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا, ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ ہوش میں آئیں. مختلف انداز سے قرآن مجید میں سمجھایا گیا ہے اور چھوٹی چھوٹی مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے. ان مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے کہ جس زمانے میں یہ نازل ہو رہی ہیں ان کے لوگ ان مثالوں سے بالکل واقف ہیں. تو یہ قرآن مجید کا سمجھانے کا انداز ہے کہ بہت آسان طریقے سے سمجھایا ہے, لیکن پھر بھی لوگ جو ہے منہ موڑتے ہیں اور پھر بھی جو ہے اس کو قبول کرنے سے کتراتے ہیں. آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو مشرکین ہیں اور آپ کے درمیان میں جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو ہم نے ایک پردہ حائل کر دیا ہے. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا, جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں اور ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے, اور ان کے کانوں میں گردانی پیدا کر دیتے ہیں. اور جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں. یہ چیز ہے کہ اہل ایمان سے مشرکین کی جو عداوت ہے, دشمنی, اس کو بھی قرآن میں واضح کیا گیا ہے کہ کس بنیاد پر ہے. اس کا ایک ذکر یہاں پر کیا گیا ہے کہ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا, جب اس قرآن میں ایک ہی رب کا ذکر کیا جاتا ہے تو نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں. اس قرآن کی جو نفرت کی وجہ یہ ہے کہ اس قرآن سے جو نفرت کرتے ہیں مشرکین, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں توحید کا ذکر ہے اور ان کے شرک کو جو ہے غلط ٹھہرایا گیا ہے. آگے اہل ایمان کو نصیحت کی گئی ہے کہ اہل ایمان کوئی بھی بات جو کہیں وہ بھلی بات کہیں. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین بات ہو. یعنی جب بھی بولیں تو بہترین جو ہے بات کو بولیں, ورنہ خاموش رہ جائیں. یہ قرآن مجید کا اصول ہے, یہ اسلامی اصول ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو شرک کو رد کرنے کے مختلف جو طریقے استعمال کیے ہیں, مختلف مثالیں دی ہیں, اس میں سے ایک مثال یہاں
اللہ تعالیٰ نے بیان کی قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، ان سے پکارو، ان سے کہو کہ پکار کر دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم خدا کے سوا کارساز سمجھتے ہیں، وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے۔ قرآن مجید میں جو پہلے سورہ گزر چکی ہیں ان میں یہ بات بیان کی کہ جن کو تم خالق سمجھتے ہو وہ کوئی بھی چیز پیدا نہیں کرتے ہیں۔ یہ ایک دلیل ہے ان کے معبودان باطل ہونے کی، غیر اللہ کے جو ہے کہ یہ معبود نہیں، یہ ایک دلیل تھی۔ دوسری دلیل یہاں پر دی جا رہی ہے کہ جب تم تکلیف کے اندر ہوتے ہو تو پھر ان کی حیثیت نہیں ہوتی ہے کہ وہ تم سے وہ تکلیف کو دور کر سکے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں تاکہ کون اس سے قریب تر ہو جائے، وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہیں۔ یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے، یہ ان بتوں کی طرف اشارہ ہے کہ مشرکین نے صرف مٹی کے اور پتھر کے بت نہیں بنائے تھے بلکہ فرشتوں کو اور برگزیدہ جو اللہ تعالیٰ کے بندے تھے ان کو بھی انہوں نے خدا تصور کر لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو معبود سمجھتے ہو، ان کی حالت تو یہ ہے کہ وہ ہم سے قریب ہونا چاہتے ہیں، وہ ہماری رحمت کے امیدوار ہیں اور ہمارے عذاب سے خائف ہیں۔ ان کی تو پوزیشن یہ ہے، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم ان کو اپنا رب جو ہے بناتے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آج جو اسلام کی اور تعلیمات کو جھٹلاتے ہیں یا قرآن مجید کی تعلیمات کو جھٹلاتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ جھٹلا کر نکل جائیں گے، کوئی باز پر سنی ہوگی، ان پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم سے کہہ دیا کہ تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ تقریباً 3-4 مقامات پر یہ بات آئی ہے کہ ہم نے انسانوں کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ سورہ رحمان میں بھی یہ بات ہے، ایک جگہ فرمایا بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم محیط، مگر ایک کافر جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ نے ان کو ہر طرف سے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے اس دین کی دعوت کو ٹھکرا دیا ہے، اس کا انکار کر رہے ہیں، اس کی مخالفت کر رہے ہیں تو ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بلکہ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ پھر شیطان اور ابلیس اور اللہ تعالیٰ کا جو مکالمہ ہے، جو بات چیت ہے، اس کو قرآن مجید میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے، یہاں پر بھی جو ہے اس کو دوبارہ اس بنی اسرائیل کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور اس کو بیان کرنے کے بعد فرمایا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ظَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، اس کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر فرمایا کہ تمہارا رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہارے لیے خشکی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، حقیقت یہ ہے کہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو مشرکین مکہ تھے، وہ جو شرک کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم سمندر میں ہوتے ہو، مصیبت آتی ہے تو جن جن کو تم پکارتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، کہاں تمہاری مدد کرتے ہیں، مگر جو تم کو خشکی کی طرف لے آتا ہے اللہ تعالیٰ، تو پھر تم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہو۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید جو ہے عذاب سمندر کے اندر آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم زمین کے اندر بھی تم کو پکڑ سکتے ہیں، اور اگر بالفرض ٹھیک ہے یہ مان بھی لیا جائے کہ اگر صرف جو ہے سمندر کے اندر عذاب آتا ہے تو ہم واپس تم کو سمندر کی طرف لانے کی بھی قدرت رکھتے ہیں، کہ تم ایسا نہیں کہ زمین کے اندر ہی جو ہے چل پھر رہے ہو، ہم واپس تم کو سمندر کے اندر لانے کی بھی قدرت رکھتے ہیں۔ توحید کے جو ہے اس میں جو ہے دلائل دیے گئے ہیں۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشکی و تری میں سواریاں عطا کی، اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، اور بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت جو ہے ان کو حاصل کی۔ یعنی ایک طریقے سے یہ انسان کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی اشرف المخلوقات بنائی ہے، ان کو خشکی اور تری میں سواریاں عطا کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے، لیکن پھر بھی انسان جو ہے ہٹ درمی کی روش جو ہے اختیار کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مشرکین ہیں یا آپ کی جو مخالفت کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے اس بات پر اپنا پورا زور صرف کر دیا ہے کہ تمہیں کسی طریقے سے فتنے میں ڈال دیں اور اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے
تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گڑھو۔ یہ مشرکین کی بہت خطرناک اسٹریٹجی تھی، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی طریقے سے اس وحی کے اندر کوئی بات ایسی کہہ دیں جو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، لیکن وہ اس کو اللہ کی طرف جو ہے منسوب کرتے ہیں۔ یہ کتنی خطرناک اسٹریٹجی ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم ایسا کرتے، یعنی اپنی بات کو یہ کہتے کہ اللہ کی طرف سے ہے، تو یہ تم کو ضرور اپنا دوست بنا لیتے۔ وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، یہ ضرور تم کو اپنا دوست بنا لیتے۔ آج کی سوسائٹی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اپنی باتوں کو اس انداز سے پیش کرتے ہیں جو مشرکین کے فیور میں ہوتی ہے، لیکن اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ قرآن حدیث کا یہ مطالبہ ہے، قرآن میں یہ بیان کیا گیا ہے، حالانکہ مشرکین کی بات ہے، ان کے فیور کی بات ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ شرک کے جو سرداران ہیں، شرک کے جو علمبردار ہیں، وہ ان کو دوست بنا لیتے ہیں۔ قرآن نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا کرتے تو مشرکین ضرور بے ضرور ان کو اپنا دوست بنا لیتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہماری رحمت تھی کہ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ پھر آخر میں اس میں آگے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے دھمکی دی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ لوگ اس بات پر تلے ہوئے ہیں، وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ لوگ اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں اور تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں، لیکن یہ اگر ایسا کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں گے۔ یہ ہجرت کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی کوشش یہ ہے کہ تمہیں اس زمین سے مکہ سے نکال دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو پھر تو یہ لوگ بھی، یہ مشرکین بھی زیادہ دن اس مکہ کے اندر ٹھہر نہیں سکیں گے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ جیسی فتح مکہ ہوا، ہجرت ہوئی، اور ہجرت کے بعد جب فتح مکہ ہوا تو پھر مشرکین بھی 8-10 سال اس مکہ کے اندر ٹھہر سکے، یا تو وہ ایمان لے آئے یا وہ قتل کر دیے گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات میں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کی، ہجرت پر مجبور کرنے کی، ان کے گھر سے نکالنے کی دھمکی دی جا رہی ہیں، تو ایسے حالات میں لوگوں کو کیا کرنا ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ایسے حالات میں لوگ نماز قائم کریں، زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، فجر کے قرآن کا التزام کریں، یعنی قرآن کی تلاوت بھی کریں، رات کو تہجد پڑھیں، کہ یہ تمہارے لیے نفل ہے، بعید نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے۔ یعنی جب ایسے حالات پیش آ جائیں تو اہل ایمان کو کیا کرنا ہے؟ نماز قائم کرنی چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت ہے اور تہجد ہے۔ پھر اس وہ مشہور آیت آتی ہے جو فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَاقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، کیونکہ باطل تو مٹنے کے لیے تھا۔ یہاں غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ یہ مکہ کی اندر یہ آیت نازل ہوئی ہے، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں حق کی پوزیشن کیا ہے، حق کو مٹایا جا رہا ہے، حق کی اتنی پوزیشن نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ آیت نازل ہوتی ہے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیتوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑی، حق کہاں جو غالب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بالکل لکھ دیا تھا کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ 8-10 سال کے بعد یہی آیت جو ہے فتح مکہ کے موقع پر جو ہے پڑھی جاتی ہے۔ قرآن نے پھر ان لوگوں کے بھی جو ہے جوابات وقتاً فوقتاً دیے ہیں جو قرآن مجید پر اعتراض کرتے تھے، اور بہت سارے بے شمار اعتراضات تھے جو قرآن مجید کے سلسلے میں کیے گئے، آج بھی کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا اعتراض یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو خود گڑھتے ہیں۔ اس کا جواب یہاں پر دیا ہے، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے جو ہے سمجھایا، مگر اکثر لوگ انکار پر ہی جمے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ تیری بات نہ مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دے۔ آگے ان کے جو اعتراضات ہیں ان کو بیان کیا ہے کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں، اور ان کے جو مطالبات ہوتے ہیں، کبھی تو یہ کہتے ہیں کہ زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری کر دے، کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے باغ جو ہے لگا دے، کبھی کہتے ہیں کہ آسمان کے جو ہے ٹکڑے ٹکڑے جو ہے ہمارے اوپر کر دے، کبھی یہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ فرشتہ آ کر ہم سے جو ہے ہم کلام ہو، بات کرے تب ہم ایمان لائیں گے۔
تو یہ بے شمار باتیں ان کی ہیں جو یہ کرتے رہتے ہیں. اس کے جواب میں صرف ایک بات جو ہے کہی ہے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو پاک ہے میرا پروردگار, کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں. یہ صرف ایک جواب دیا گیا ہے کہ آپ جو اتنے مطالبات ہم سے کر رہے ہیں کہ زمین پھاڑ دے, آسمان پھاڑ دے, کھجور لگا دے, انگور لگا دے, ان کے مقابلے میں یہ بتاؤ کہ کیا میں نے یہ دعویٰ کیا ہے. میں صرف ایک بات کہتا ہوں کہ میں صرف ایک رسول ہوں, اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. وہ اس میں کوئی کمی ہے تو آپ جو ہے پوچھئے مجھ سے, سوال کیجئے, لیکن تمہارے مطالبات جو ہے دوسرے ہوتے ہیں. انہوں نے جو بار بار جو مطالبات کی جو فہرست ترتیب دے رکھی تھی کہ آپ یہ کیجئے, یہ کیجئے, کوئی معجزہ پیش کیجئے, اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف ان کا قصہ یاد دلایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو فرعون کے سامنے جو ہے 9 طریقے کی نشانیاں پیش کی تھی, اور پھر بھی ان کی جو ہٹ درمیاں تھی وہ واضح ہے کہ موسیٰ کی دعوت کے نتیجے میں فرعون نے جو ایمان قبول نہیں کیا. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِی اسرائیل. ہم نے موسیٰ کو تو 9 نشانیاں عطا کی تھی جو صریح طور پر دکھائی دے رہی تھی. اب یہ تم خود بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ سامنے آئی تو فرعون نے یہی کہا تھا نا کہ موسیٰ میں سمجھتا ہوں کہ تو ضرور ایک سحرزدہ آدمی. یعنی یہ جو بار بار آپ مطالبات کر رہے ہیں, یہ تمام مطالبے جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے رکھے تھے, لیکن پھر بھی وہ ہٹ درمی کا انہوں نے مظاہرہ کیا. پھر موسیٰ اور فرعون کے واقعے کے ذریعے مکے والوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے فرعون نے ہٹ درمی کی روش اختیار کی, فرعون نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ تو ہمارے جو ہے تو ایک سحرزدہ آدمی ہے اور تو ہم کو جو ہے زمین سے ہم تم کو زمین سے اکھاڑ پھینکیں گے. یہ جو ہے فرعون نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, لیکن آخر کیا ہوا, فرعون ہی جو ہے غرق ہو گیا. تو مکہ والوں کو یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے آج آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تم کو اس زمین سے نکال باہر کریں گے, تم کو یاد ہونا چاہیے کہ فرعون نے بھی یہ بات موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی, لیکن وہ خود ہی غرق ہو گیا. اس طریقے سے اس سورہ کا جو ہے خاتمہ ہوتا ہے. اب جو دوسری جو سورہ ہے وہ سورہ کہف ہے, اور سورہ کہف میں 3 واقعات کی طرف جو ہے بنیادی طور سے اشارہ کیا گیا ہے. یہ سورہ کہف ہجرت حبشہ سے پہلے جو ہے نازل ہوئی ہے, اور کہف جو غار والوں کو کہتے ہیں, اور یہ جس زمانے کے اندر جو سورہ نازل ہوئی ہے بالکل ایسا موقع ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی اور جو مخالفانہ جو پروپیگنڈا تھا اس کے بعد اب ظلم و ستم کا دور شروع ہوتا ہے. ایسے میں یہ سورہ جو ہے نازل ہوئی ہے. اس میں عام طور سے لوگوں نے کہا ہے کہ 3 سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں. ایک تو یہ کہ ذوالقرنین کو اصحاب کہف کون تھے, پہلا سوال تو یہ تھا, اور ایک سوال یہ تھا کہ ذوالقرنین کون ہے, ان کی کیا حقیقت ہے. تیسرے سوال کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ کسی نے کہا کہ وہ روح کے تعلق سے پوچھا گیا تھا کہ یہ روح کیا ہے, لیکن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ تیسرا سوال یہ تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا کیا معاملہ ہے. تو تینوں کے سوالات کے جواب اس میں دیے گئے ہیں. سورت کی ابتدا اس میں بالکل اللہ تعالیٰ کی حمد سے ہوتی ہے. الحمدللہ الذی انزل عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. تعریف اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی. اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے, کوئی ہیرا پھیری کا معاملہ نہیں, 2 اور 2 4 والا معاملہ ہے. جس کی بات سمجھ میں آئے وہ ٹھیک ہے, جس کی بات سمجھ میں نہ آئے کوئی پرابلم نہیں ہے. اسی طریقے سے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوتی تڑپ تھی اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعوتی تڑپ تھی, اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اشارہ کیا ہے. اور پھر اصحاب کہف کا واقعے کی پوری تفصیلات بیان کی گئی. اصحاب کہف کا جو واقعہ تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 400-500 سال پہلے جو ہے پیش آیا تھا, اور جو بادشاہ تھا جس کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا اس کا نام ڈیسیس بتایا جاتا ہے. جس شہر کی بات کی جاتی ہے کہ وہ ڈیسیس ایفیسس شہر کا جو ہے بادشاہ تھا, اور اس کے اندر ایک بڑا مندر ڈائنا دیوی کا تھا. اور یہ شہر جو ہے بت پرستی, جادوگری اور فال گری اور تعویذ گنڈے وغیرہ کے بہت ہی مشہور جو ہے
یہ شہر تھا۔ ایسے پیریڈ میں جب شرک اپنے عروج پر تھا، یہ چند نوجوان تھے جنہوں نے بادشاہ کے سامنے جب ان کو دربار کے اندر لایا گیا، ان لوگوں کو اصحاب کہف کو، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا رب تو وہ ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کون رب ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا رب تو وہ ہے ربنا رب السماوات والارض، جو زمین اور آسمان کا رب ہے۔ اس کے نتیجے میں ان کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ اب یہ بادشاہ ہم کو چھوڑے گا نہیں، چنانچہ پھر انہوں نے جا کر ایک غار کے اندر پناہ لی، اور غار میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا۔ سالوں کے بعد جب ان کو اللہ تعالیٰ نے جگایا تو ان کو بھوک جو ہے محسوس ہوئی، اور انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو جو ہے مارکیٹ کے اندر سامان لینا بھیجا، تو مارکیٹ والوں نے دیکھا کہ سکہ جو لے کر آئے یہ بہت پرانا سکہ ہے۔ انہوں نے سوچا کہ شاید جو ہے کوئی خزانہ بہت پرانا ان کو ہاتھ لگ چکا ہے۔ پھر بات جو ہے بادشاہ تک پہنچی، بادشاہ نے ان کو طلب کیا، اور پھر جو ہے لوگ دیکھنے کے لیے کہ انہوں نے کہاں آرام کیا ہے، پھر جو ہے لوگ دیکھنے کے لیے ان کی غار کے پاس جمع ہوئے، اور پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ ان کو جو ہے سلا دیتا ہے۔ یہ ایک پورا جو ہے واقعہ تھا۔ یہ واقعہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ سوال پوچھا گیا تھا مکہ والوں کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری تفصیل بتائی تھی۔ اصحاب کہف کے واقعے سے اس پورے واقعے کو بیان کرنے میں جو اللہ تعالیٰ نے جو سبق مکہ والوں کو دیا ہے، اہل ایمان کو بھی اور جو مشرکین ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی اس میں جو ہے سبق موجود تھا۔ اہل ایمان کو تو یہ بات بتائی گئی کہ دیکھو اصحاب کہف بھی بہت کم تعداد میں تھے۔ آج تم یہ سوچتے ہو مکہ کے اندر کہ ہم تعداد میں کم ہے، ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو اصحاب کہف چند نوجوان تھے، لیکن انہوں نے بہت بولڈلی یہ بات بادشاہ کے سامنے کہی تھی کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے۔ وہ بت پرستی کے اندر جو ہے ملوث نہیں ہوئے تھے، حالانکہ پورا شہر بت پرستی کے اندر جو ہے ملوث تھا۔ دوسری بات اس میں مشرکین مکہ کو بیان کی گئی ہے کہ مشرکین مکہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں، لیکن اس اصحاب کہف کے اس واقعے کے ذریعے مشرکین مکہ کو بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے اللہ مردوں کو جو ہے زندہ کرتا ہے۔ قرآن مجید میں انسانوں کی ایک عام کمزوری کی طرف جو ہے اشارہ کیا گیا ہے اس سورے کے اندر، خاص طور سے کہ ہم جس سبق سے جو چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم وہ چیز حاصل نہیں کر پاتے ہیں، اور اس کے جو فروعی جو مطلب ہوتے ہیں اس میں پھنس جاتے ہیں۔ اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے اس میں لوگوں نے اس بات پر ڈسکشن کیا کہ وہ کتنے لوگ تھے، یا انہوں نے اس بات پر ڈسکشن کیا کہ وہ کتنے سال جو ہے کہف کے اندر، غار کے اندر رہے۔ لیکن جو اصل چیز تھی کہ اصحاب کہف کے واقعے سے زندگی بعد الموت کا عقیدہ جو ہے واضح ہونا چاہیے، لوگوں کو زندگی بعد الموت پر یقین ہونا چاہیے، وہ لوگ بھول گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا، کچھ کہیں گے کہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا۔ یہ سب بے تکی بات ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے لوگ ہیں۔ تو اصل جو چیز ہے اس کی طرف ہم کو جو ہے جانا چاہیے، یہ اصحاب کہف کے اندر ہم کو ملتا ہے، اور جو سیکنڈری جو چیزیں ہوتی ہیں ہم ان میں الجھ کر جو ہے رہ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں اس بات کی طرف بھی جو ہے اشارہ کیا گیا، ان کا جواب دیا گیا کہ عام طور سے جو مشرکین ہوتے تھے، مشرکین مکہ، وہ یہ کہتے کہ یہ جو قرآن ہے، اس قرآن کے اندر کچھ ایسی تبدیلی ہو جائے کہ یہ ہمارے فیور میں بات ہو جائے، یعنی ایک تھوڑی سی ایسی بات ہے کہ توحید کی بات کرتی ہے، شرک کو بالکل نکار دیتی ہے، کچھ سیکولر ٹائپ کی جو ہے اس قرآن مجید کے اندر باتیں ہونی چاہیے، اس میں ٹو دی پوائنٹ باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یاد دیا ہے، وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جو کا تو سنا دو، کوئی اس کے فرمودات کو بدلنے کا مجاز نہیں ہے، اور اگر تم نے ایسا کیا تو پھر جو ہے اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب ہے، لیکن خود مشرکین کو بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ ہلکی پھلکی چیز نہیں ہے، اس میں کوئی تبدیلی اور تغیر نہیں ہوتا ہے۔ ایک اعتراض جو قریش کے لوگوں کا تھا وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو تمہارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ ایسے آ چکے ہیں کہ جن کی حیثیت سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر بالکل نہیں ہے۔ یہ صہیب رومی ہیں اور عمار ہیں، خباب ہیں، ابن مسعود وغیرہ ہیں، یہ بالکل پھٹے حال لوگ ہیں، ان کے پاس نہ کھانے کو ہے نہ پہننے کو ہے، تو اور ہم سردار ہیں، تو ان کو اگر تم اپنے پاس سے ہٹا دو تو پھر ہم تمہاری بات سننے کو
راضی ہو جائیں گے. اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں اور ان سے ہرگز نکاح نہ پھیرو. کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ اس کا جواب دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم ان لوگوں کی طرف زیادہ توجہ دو جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. یہ جو زینت والے لوگ ہیں، یہ جو سردار بنے پھرتے ہیں، ان کی طرف جو ہے تم جو ہے توجہ نہ کرو. پھر مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے بنجر زمین کی، اور بنجر زمین کے ذریعے سے کہ جب وہ بارش کے ذریعے سے لہلا اٹھتی ہے تو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے ذریعے سے مثال دی ہے کہ اسی طریقے سے زندگی بعد موت ہونا ہے. ایک بنجر زمین ہوتی ہے، بارش ہو جاتی ہے، پھر اس کو گویا کہ زندگی عطا کر دی جاتی ہے. تو تم دیکھتے ہو کہ جو لوگ مردہ ہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ ان کو جو ہے زندہ کرے گا. یہ ان کو سمجھایا گیا ہے. آدم اور ابلیس کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے جو پھر دوبارہ وہی بات آتی ہے شرک کے ابطال کی طرف اور توحید کی طرف جو ہے دعوت دیے کہ آج جو لوگ دوسرے لوگوں کو معبود بنائے ہوئے ہیں، ان لوگوں سے کہا جائے گا، اس زمانے میں شرک کرنے والوں سے کہا جائے گا کہ پکارو اپنے معبودوں کو، لیکن ان کے معبود حاضر نہیں ہوں گے. یہ بھی ان کی شرک کی طرف ایک کمنٹ کیا گیا ہے کہ آج تم جن کو معبود سمجھتے ہو، جب قیامت کے دن کہا جائے گا کہ تم ان کو پکارو تو وہ حاضر نہیں ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو عذاب جن قوموں پر آیا ہے، یہ بھی بات ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ کے اندر ان قوموں کا ذکر کیا گیا ہے جن پر عذاب آیا، اور ان قوموں کا ذکر کیا گیا ہے جن سے مکہ کے لوگ متعارف تھے. مکہ کے لوگ جانتے تھے کہ ان لوگوں پر عذاب آیا، وہ ان علاقوں سے گزرتے تھے. جیسا کہ ہم نے پہلی جو صورتوں کو خلاصے میں بات آئی تھی کہ وہ ان علاقوں سے گزرتے تھے جن پر عذاب آیا. تو ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ تم ان سے واقف ہو جن سے مکہ کے لوگ واقف ہیں. قرآن مجید میں انہی کا جو ہے ذکر کیا گیا ہے. موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کیا گیا ہے. اس میں موسیٰ علیہ السلام نے ایک سفر کا ارادہ کیا، اور سفر میں جب موسیٰ علیہ السلام چلتے جا رہے تھے تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے غلام سے کہا کہ بھوک لگی ہے، کچھ ناشتے کے لیے کچھ ہونا چاہیے. تو پھر ان کے غلام نے کہا کہ اے موسیٰ، وہ تو میں بتانا ہی آپ کو بھول گیا کہ ہمارا جو ناشتہ تھا، جو مچھلی کا ناشتہ تھا، جہاں ہم نے آرام کیا تھا وہاں پر ایک ایسا حادثہ پیش آیا کہ وہ مچھلی اس برتن سے نکل کر جو ہے سمندر کے اندر چلی گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بس وہی ہماری منزل مقصود تھی، یعنی ہم کو ایسا ہی بتایا گیا تھا، ہم کو وہیں رکنا تھا. تو پھر موسیٰ علیہ السلام اور ان کا غلام جو ہے واپس وہاں پر جاتے ہیں. وہاں حضرت خضر سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام چاہتے ہیں کہ ان سے کچھ علم حاصل کریں. حضرت خضر یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ، یہ بات ہمارے اور تمہارے درمیان طے ہو چکی ہے کہ میں جو بھی کام کروں گا اس پر آپ سوالیہ نشان کھڑے نہیں کریں گے. لیکن 3 موقع ایسے آئے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کچھ کام کیا اور تینوں پر موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیے. ان میں سے ایک واقعہ یہ تھا کہ جب وہ سفر کر رہے تھے کشتی کے اندر، تو خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے اندر شگاف کر دیا، چھید کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا کیا؟ تو حضرت خضر نے کہا میں نے کہا تھا کہ سوال نہیں کریں گے. پھر ایک اور بستی میں وہ گئے، وہاں پر دیکھا کہ ایک بچہ کھیل رہا ہے. خضر علیہ السلام نے اس کو جو ہے قتل کر دیا، اس کو مار دیا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا. ایک تیسرا موقع یہ آیا تھا کہ یہ ایک بستی کے اندر گئے تھے، وہاں پر ان کی ضیافت نہیں ہوئی، مہمان نوازی نہیں ہوئی. لیکن جیسے وہ بستی سے گزر رہے تھے تو ایک دیوار گرنے والی تھی. حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو بالکل تعمیر کر دیا، اس کو روک دیا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ تو پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم مجھ سے سوال نہیں کرو، کہ جب بھی میں کچھ کروں اس کی توضیح میں بعد میں آپ کو بتا دوں گا. تو پھر حضرت خضر علیہ السلام نے ان کی توضیح بیان کی، اور ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے پھر اجازت طلب کر لی. ان کی جو توضیح بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ جب کشتی کے اندر شگاف کیا گیا تو حضرت خضر نے کہا کہ یہ کشتی جس علاقے کے اندر ابھی جا رہی ہے وہاں کا بادشاہ اس کشتی کو جو ہے اپنے قبضے میں لے لے گا، لیکن اگر اس کے اندر نقص ہوگا، خامی ہوگی تو وہ اس کو واپس کر دے گا. جس بچے کو قتل کیا گیا اس کی توضیح بیان کی گئی کہ اس کے والد محترم بڑے شریف آدمی، مومن آدمی، لیکن یہ آگے چل کر خطرناک ثابت ہوگا ان کے لیے، ان کو بدنام کرے گا. تو
ہم نے اللہ کے حکم سے ان کو قتل کی. اور تیسرے یہ ہے کہ جو دیوار ہم نے جو صحیح کی تھی تو اس میں 2 یتیم بچوں کا جو ہے خزانہ چھپا ہوا ہے, تو اس خزانے کو ہم نے جو ہے محفوظ کرنے کے لیے اس دیوار کی تعمیر کی. 3 جو ہے باتیں تھیں جو حضرت خضر علیہ السلام نے ان کی توضیح بیان کی, اور پھر دونوں جدا ہو گئے. ایک مشہور واقعہ جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا کہ ذوالقرنین کا واقعہ ہے. اس میں ایک بادشاہ تھا جو ذوالقرنین, جو بہت طاقتور تھا. بعض لوگوں نے اس کو سکندر اعظم سے منسوب کیا ہے کہ سکندر اعظم تھا, لیکن ایسا نہیں ہے. ذوالقرنین ایک الگ بادشاہ تھا اور بہت ہی طاقتور تھا. مشرق و مغرب کا اس نے پورا سفر کیا, فتح کیا ان لوگوں کو, لیکن وہ ایک ایسے مقام پر پہنچا ایک پیریڈ کے اندر جو 2 پہاڑوں کی طرف جو ہے 2 پہاڑوں کے درمیان میں تھا. اور وہاں پہنچنے کے بعد وہاں ان سے کہا گیا, ایک قوم ملی وہاں پر ان کو جو ان کی زبان کو نہیں سمجھتی تھی ذوالقرنین کی. ان لوگوں نے کہا ہے ذوالقرنین, یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں, تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں, کوئی مزدوری دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے. یعنی یاجوج ماجوج سے وہ بہت پریشان تھے. تو ذوالقرنین نے بہت ہی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے یاجوج ماجوج کی اس قوم کو ایک دونوں پہاڑوں کے درمیان میں بالکل قید کر دیا, ایک پنجرہ بنا کر باقاعدہ لوہے کا, اور ان کو قید کر دیا. لیکن ذوالقرنین نے کہا کہ میرا رب جب چاہے گا تو یہ پھر جو ہے یہ یاجوج ماجوج کی قوم باہر آ جائے گی اور وہ بالکل آخرت کے بالکل قریب ہوگا. تو یہ ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. اس واقعے سے جو مکہ والوں کو جو بات بتانی تھی وہ یہ بات بتانی تھی کہ ذوالقرنین اتنا بڑا فاتح تھا, ذرائع وسائل کا مالک تھا, لیکن اپنی حقیقت کو نہیں بھولا. اس نے اس کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا. انہوں نے جو ہے جب ان کو باندھ دیا, یاجوج ماجوج کی قوم کو جو ہے اس پنجرے کے اندر رکھ دیا, تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّ جَعَلَهُ دَكَّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّ حَقًّا, مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا, اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے. یعنی وہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی, اتنا عظیم بادشاہ ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے رب کو نہیں بھولا. لیکن جو مشرکین مکہ ہیں ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم کو ایک چھوٹی سی سرداری ملی تو تم اپنے رب کو بھول گئے. آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں خطاب کیا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کی جو ہے یہ سب تعریفیں بیان کی جا رہی ہیں کہ کہو اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے, مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی, بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کفایت نہ کرے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا, میری طرف وحی کی جاتی ہے, تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے. پس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے. اس طریقے سے یہ سورہ کہف کا خلاصہ تھا اور سورہ بنی اسرائیل کا خلاصہ تھا جو آپ کے